اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ سے خصوصی طور پہ کچھ ایسے حالات جو ہمارے معاشرے کا بگاڑ بن رہے ہیں ان کی طرف کچھ نشاندہی آپ کے ساتھ جو تجربات ہوئے ہیں زندگی میں یا جو کہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے اس کی طرف سے ایک نظر ڈالتے ہوئے آپ کے ساتھ وہ چیزیں جو کہ ہمیں معاشرے میں نقصان دے رہی ہیں، چاہے وہ ہماری تربیت کی کوئی کمیاں ہیں یا ہمارے معاشرے کے کوئی ناکردہ قوانین ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایسی بہت بڑی پریشانیاں، دقتیں اور ایسے دشوار گزار راستے پیش آ رہے ہیں جس سے کہ اسلامی اقدار اور اسلام کی روح جو ہے کانپ اٹھتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے اپنے گھر کا جو ماحول ہے، جو ہمارے گھروں کی تربیت ہے، جو ہمارے ہاں آج کل جو رزق کی فراوانی ہے اور اس رزق کے اندر جو حرام ملوث ہو چکا ہے، مکس ہو چکا ہے، کمائی کے سارے اسباب ہمارے حرام کی طرف سے ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ہماری زبان کے اوپر جو جھوٹ چل رہا ہے اس جھوٹ کے بھی اثرات ہیں۔ تو اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جتنی ہمیں نشاندہیاں کی گئی ہیں، جو ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ اگر حرام کھاؤ گے تو یہ ہوگا، حلال کھاؤ گے تو یہ ہوگا۔ حرام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو انسان حرام کھاتا ہے یا بچوں کو حرام کھلاتا ہے تو اس کے اندر سے بے حیائی اور شیطانیت ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل آپ نے تازہ لاہور کے اندر ایک واقعہ دیکھا ہے جس کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑی ندامت اور پریشانی اٹھانی پڑی ہے۔ تو اس میں دونوں طرف سے جتنا بھی آپ ان کو ایک قسم کی کوئی غم اور غصے اور ندامت کا اظہار کریں یا مطلب افسوس کریں، وہ دونوں طرف سے ہی کم ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام ان چیزوں سے ہمیں روکتا ہے جہاں سے بے حیائی پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ڈر اور سب سے بڑا خدشہ جو ہے نا حرام کھانے سے ہوتا ہے، حرام لقمے سے ہوتا ہے، حرام کھانے سے اور حرام کی پیدائش سے، حرام کے جو ہماری تربیت ہے حرام کی، اور ایک لقمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جیسا کہ ایک لقمہ آپ حرام کا کھائیں تو 40 دن آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، چاہے آپ وہ عمل نماز کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے، کسی نیکی کے ذریعے، چاہے وہ آپ مکہ میں بیٹھ کے کریں یا مدینہ شریف میں بیٹھ کے کریں۔ تو جیسا کہ حکم ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کوئی عبادت کر رہے ہیں یا مدینہ شریف میں آپ بیٹھ کے کوئی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اتنی سخت ترین احکامات ہیں رزق حرام کے۔ اچھا، تو جیسا کہ اب آپ ایک بچے کی تربیت کر رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، آپ اس کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ آپ اس کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، آپ اس کو حرام کی غذا کھلا رہے ہیں۔ اچھا، تو کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کا بچہ فرشتہ بنے گا، کوئی نیک اللہ کا کوئی ولی بن جائے گا یا کوئی بہت بڑا کوئی اس بزرگ بن جائے گا؟ کیا نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ گندم اگا رہے ہیں تو آپ نے گندم ہی کاٹنی ہے، گندم کے بدلے کبھی بھی آپ کو چاول نہیں ملیں گے میرے بھائی۔ آپ اپنے بچے کی تربیت ہی ایسی کریں، اسے حلال کھلائیں، اسے سچ سکھائیں، جھوٹ سے پرہیز کروائیں، جھوٹ کے قریب اس کو نہ جانے دیں۔ اس لیے اس وجہ سے آپ پھر بے فکر ہو جائیں، آپ کا ذمہ 2 کام آپ کر لیں، رزق حلال کھلائیں بچوں کی پرورش میں، اور آپ سچ زبان سے بولیں، اور اس کا ذمہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ہے۔ آپ کو کبھی ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی، آپ کو آپ کی اولاد کبھی شرمسار نہیں کرے گی، آپ کو آپ کی اولاد سے کبھی دکھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ آپ نے اس کو رزق حلال سے اس کی پرورش کی ہے، آپ نے اس کو سچ سکھایا ہے۔ دوسرے معنی میں، دوسری سسٹم میں، جب جس انسان نے اپنے بچے کی پرورش، جیسے کہ آپ لوگ آج کل دیکھتے ہیں کہ اتنے نافرمانی چل رہی ہے اور بے ادبی چل رہی ہے، بالکل ہی
تو حرام کا لقمہ جب اندر جاتا ہے تو اس سے شیطانیت پیدا ہوتی ہے، اس سے بے حیائی کا ایک عنصر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بچے کے اندر بڑے کے اندر جو بھی ہے جو حرام کھا رہا ہے اس کے اندر شیطانیت جاگتی ہے، شیطانیت ابھرتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ شیطان خود ایک بے حیا چیز ہے، بے شرم چیز ہے، بے غیرت چیز ہے، اور نافرمان کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ادب والی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابلیس کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر سے کوئی بھی نیکی کا عنصر باقی نہیں ہے، کوئی سچائی اس کے اندر باقی نہیں ہے، کوئی غیرت اس کے اندر باقی نہیں ہے، صرف اور صرف اس کے اندر یا بے حیائی ہے یا اس کے اندر مطلب پرستی ہے، یہ جس کو ہم انا پرستی کہتے ہیں، جس کو ہم نفس پرستی، نفس جو ہمارا اپنا شیطان ہے، یہ بھی اسی طریقے سے بھی پھر جاتا ہے، حرام کھا کھا کے اتنا تگڑا ہو جاتا ہے یہ، تو پھر یہ جو ہے نا یہ اپنی بے حیائی باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہوتی میرے سامنے کیا ہو رہا ہے، میرے سامنے کوئی بڑا بیٹھا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی والدین ہے، کوئی نیک آدمی ہے، نہیں، یہ بے حیا آدمی اپنی بے حیائی باہر نکالے گا تو اس کو سکون آئے گا۔ جیسے کہ خبیث ترین بندہ جو ہے نا، ظالم انسان جب تک گناہ نہیں کرے گا اس کو سکون نہیں آئے گا، اور نیک آدمی اس کے مقابلے میں جب تک کوئی نیکی نہیں کرے گا اس کو سکون نہیں آئے گا، اس کی روح تڑپتی رہے گی۔ اگر کوئی شخص نماز کا عادی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک رحمت بنا دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے اپنی رحمت کی چادر میں، اس نے 5 وقت باجماعت نماز شروع کر دی اور جھوٹ سے پرہیز کی، رزق حلال کھا رہا ہے، تو جب اس کی عادت غذا بن جاتی ہے نا عبادت، تو جب اس سے کوئی خدا نخواستہ کوئی دیر ہو جاتی ہے نماز میں یا کوئی ذکر اذکار میں تسبیحات چھوٹ جاتی ہیں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں بس ہر چیز کو گرا دوں، صرف کیا ہے اس کی روح کو غذا نہیں ملی۔ تو میرے بھائی یہ جو ہمارا نفس ہے، یہ جو ہمارا شیطان ہے، یہ حرام کھا کے، چغلیاں کر کے، منافقت کر کے، جھوٹ بول کے اتنا سرکش اور اتنا توانا ہو چکا ہے کہ اب ہم جیسے کمزور لوگ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، نہ کر رہے ہیں۔ بے شک ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے داڑیاں بڑی کر رہی ہیں، ہم پگڑیاں باندھ لی ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان کی عزت اور عظمت کا خیال کرتے ہیں، اور جو کسی شخص کی کبھی کسی کی داڑھی کے اوپر انگلی نہ اٹھے، کسی شخص کی داڑھی والے پگڑی والے کی زبان پہ انگلی نہ اٹھے، تو اتنے لوگ بہت کم ہیں آج کل۔ تو اللہ معاف کرے، تو آپ کسی محترم بہت بڑے اعلیٰ قسم کے جتنے بھی اپنے ہمارے وسائل ہیں، جس میں جو لوگ اتنے بڑے مدرس، اتنے بڑے ولی اللہ جو بنے بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کسی نے عورت کو بغل میں ڈال کے وہ کوئی جھوم رہا ہے، کوئی بندوں کو تڑپا کے بیچاروں کو ان کے کوئی پگڑی کہاں جا رہی ہے، وہ خود لیٹا ہوا ہے اور تڑپ رہا ہے جیسے کہ کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ پھر اور جو ہے نا بڑی میوزک کی محفلیں چل رہی ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نوٹ نچھاور ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے؟ ان چیزوں سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، آپ نے ان کو دین بنا لیا ہے، خود بھی غرق ہو گئے ہیں نافرمانی میں اور بدبختی میں، اور دوسرے لوگوں کو بھی کر رہے ہیں جو بیچارے زندگی میں ٹھیک ہے۔ ہر انسان کو ایک موقع دیتا ہے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ تو وہ بیچارہ جب پہنچتا ہے کسی مسجد کے اندر، وہاں کوئی کہتا ہے ہمارا لیبل لگاؤ، کوئی کہتا ہے ہمارا لیبل لگاؤ، تو کوئی کہتا ہے کیا کرو، کوئی کہتا ہے کیا کرو، تو بندہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سیدھا راستہ تو انسان کو کتابوں کے علاوہ اب ملتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی سیدھا راستہ اگر آپ نے کوئی حقیقت کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ بار بار پڑھیں قرآن پاک کا ترجمہ، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ آخر زمانہ میں جو قرآن کو پکڑے گا وہی فلاح پا جائے گا، اور وہ جو ہے نا نجات کا بہترین راستہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی یہی ہے کہ میں اپنے بعد آپ کے پاس یہ کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی کو وہ کامیابی سے پکڑو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کے موجب عمل کرو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو بہت بڑا کٹھن اور بہت بڑے ایسے کٹھن قسم کے حالات چل رہے ہیں، بالکل چاروں طرف آپ دیکھیں کہ نفس پرستی ہے، انا پرستی ہے، بے حیائی ہے، چوری ڈکیتی ہے، تو بدعنوانی ہے،
تو بے حیائی کے اندر پھر جو ہے نا ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور ہماری مائیں محفوظ رہیں اس معاشرے میں؟ تو اس کے لیے میرے بھائی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ خود بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کریں، اور اپنے آپ کو اس چیز پہ لے کے آئیں کہ آپ سچ بولیں، رزق حلال کھائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے اندر سے ایک نور نکلے گا تو دوسرے کو نظر آئے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سچا بندہ بے شک کبھی جنگل میں بھی بیٹھ جائے تو میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرا فلاں جگہ پہ سچا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ سچ میں اتنی بہت بڑی طاقت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سچ پہ اور رزق حلال پہ زندگی گزاریں، تاکہ ہماری آخرت بنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاتے ہوئے ہم خوشی سے سرشار ہوں، نہ کہ ہمیں ندامت ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری حضوری ہو تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کی چادر فرمائے، نہ کہ غضب اور نافرمانی کے زمرے میں آ کے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کوئی عذاب ہو۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم رزق حلال کھائیں اور زبان سے سچ بولیں۔ وصلاۃ وسلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بنشہد لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔